السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل معزز سامعین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میں ویڈیو لائی ہوں وہ ہے استغفر اللہ کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، میری ویڈیو کو سپورٹ کریں۔ معزز سامعین، اگر آپ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، سوتے وقت، جاگتے وقت، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، جب بھی آپ کو فرصت ملتی ہے، حتیٰ کہ آپ تہجد کے وقت اٹھ کر بھی استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے باوجود مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشن ختم نہیں ہوتی۔ ایک مصیبت جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری پریشانی شروع ہو جاتی ہے، دیگر معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم سے کہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ اگر ایک بندہ استغفار کرتا ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ اس کی پریشانیاں ختم نہ ہوں، اس کی مصیبتیں دور نہ ہوں، اس کی فقریں ختم نہ ہوں، کیونکہ استغفار ایسا بابرکت عمل ہے جس کے بارے میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے قرآن مجید میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجنوں حدیثیں اس حوالے کے لیے موجود ہیں۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مسائل ختم کر دیتا ہے، بیماریاں، ٹینشنیں وغیرہ ختم فرما دیتا ہے، ہر فکر سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا استغفار کرنے والوں کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ اسے ہر فکر سے نجات فرماتا ہے، اور فرمایا، جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا، اسے خیال تک نہ ہوگا کہ مجھے ادھر سے رزق ملے گا۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفار کرنے والے کی فکریں ختم ہوں گی، مصیبتیں ختم ہوں گی، ٹینشنیں، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا، استغفار کرنے والوں کو اور رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ استغفار کرنے سے برکات حاصل نہ ہوں؟ تو استغفار کرنے کے باوجود اگر آپ کو اس کی برکتیں حاصل نہیں ہو رہی تو پھر سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں سے غلطی کر رہے ہیں، کون سی غلطی ہو رہی ہے۔ ایسا برکت عمل کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ حضرت حسن بصری کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اے سائل، تو استغفار کیا کر۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا، حضور میں بہت غریب ہوں، رزق کی قلت ہے، تنگ دستی ہے، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے اسے کہا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص حاضر ہوا، کہا، حضور بے اولاد ہوں، دعا کریں۔ تو آپ نے اسے بھی استغفار کرنے کا کہا۔ ایک اور شخص، اس نے کہا، حضور فصل کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، دعا بھی کریں۔ تو آپ نے اسے بھی استغفار پڑھنے کو کہا۔ تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا، اس نے کہا، حضور آپ کے پاس 4 لوگ آئے، ہر ایک کا مسئلہ الگ تھا، پھر بھی آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتایا، وہ بھی استغفار کرنے کا۔ تو آپ نے سوال پوچھنے والے سے کہا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کا فرمان نہیں پڑھا؟ رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، اور پھر فرماتا ہے وہ کثرت کے ساتھ تم پر بارش فرمائے گا، پھر فرماتا ہے وہ تمہارے مال، رزق، اولاد میں برکت فرمائے گا۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو بندہ استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں برکت فرمائے گا، رزق میں برکت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ قحط سالی دور فرمائے گا، مصیبتوں پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ دے گا۔ ایک بہترین وظیفہ ہے استغفار، لیکن آپ استغفار کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو اس کے فوائد حاصل نہیں ہو رہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم کہ جب تک انسان کے جسم میں روح رہے گی میں اسے صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا۔ اللہ نے
کیا فرمایا تھا، اے شیطان مجھے بھی اپنے عزت و جلال کی قسم، جب تک میرا بندہ استغفار کرتا رہے گا، توبہ کرتا رہے گا، میں اسے بخشتا رہوں گا۔ توبہ کرتا رہے گا تو پھر تو یہ ایسا بابرکت وظیفہ ہے، جو بندہ استغفار کرے تو اسے اس کے فوائد حاصل نہ ہوں۔ کچھ لوگ جو استغفار کرتے وقت غلطی کرتے ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں۔ نمبر 1، گناہ بھی کرتے ہیں اور استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، گناہ سے پکی توبہ بھی نہیں کرتے، جھوٹ، فریب، کینہ، بغض، غیبت، چغلی، سود، لوگوں پر ظلم کرنا، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، ناپ تول میں کمی، دودھ میں پانی ملا دینا، ادھر گناہ وہاں استغفار۔ آپ بتائیں کہ اس طرح استغفار کا کیا فائدہ ہوگا، وہ ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ جب آپ گناہ بھی نہیں چھوڑے اور ساتھ استغفار بھی کر رہے ہیں، یہ تو پھر ایک طرح کا مذاق ہوا، تو ایسا استغفار فائدہ نہیں دے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، مثالیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بہت دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے یا ڈاکٹر آپ کو کہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، تو آپ وہاں سے دوائی لے کر گھر آتے ہیں، گھر میں آ کر جن چیزوں سے ڈاکٹر نے منع کیا آپ نے وہ ساری چیزیں کھائی ہیں، آپ نے پرہیز نہیں کی، اور پھر آپ دوائی بھی ساتھ کھا رہے ہیں، اس سے کس طرح آپ کو فائدہ ہوگا؟ دوائی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دوائی کیسے فائدہ دے گی جب آپ پرہیز بھی نہیں کر رہے؟ وہ دوائی کیسے اثر دکھائے گی؟ بالکل اسی طرح جب آپ گناہ سے پرہیز نہیں کریں گے تو استغفار سے کیسے برکات حاصل ہوں گی؟ دوسری غلطی جو ہم کرتے ہیں کہ ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا، ہم استغفار کرتے ہیں، ہمارا یقین پختہ نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا، ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں، یقین نہیں ہوتا کہ استغفار سے فائدہ ہوگا۔ اللہ پر یقین کر کے اخلاص کے ساتھ استغفار کریں، پھر استغفار فائدہ دے گا۔ یقین کامل کے ساتھ کہ میں استغفار کر رہی ہوں، اللہ میرے کاموں میں، پریشانیوں میں آسانیاں فرمائے گا۔ جب یقین مکمل ہوگا تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ استغفار آپ کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجنوں فرامین ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں اس بات کا گواہ ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، فکریں دور ہوتی ہیں، تو یقین کامل کے ساتھ استغفار کریں۔ تیسری غلطی جو ہم کرتے ہیں کہ کچھ لوگ چند روز بڑے شوق و ذوق کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر سوچنے لگ جاتے ہیں کہ استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو 10 دن یا 15 دن کی دوائی دے اور آپ کو کہے کہ ایک گولی آپ نے صبح کھانی ہے، ایک شام کو کھانی ہے، اور ایک سیرپ کا 1 چمچ صبح پینا ہے، 1 شام کو پینا ہے، تو آپ انشاءاللہ 10 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ گھر آئیں تو آپ سارا سیرپ اور گولیاں ایک ہی دن میں لے لیں، تو کیا اس سے آپ کا مرض ٹھیک ہوگا، بیماری ٹھیک ہوگی؟ بالکل نہیں، ہو سکتا ہے اس سے آپ کا مرض بڑھ جائے۔ بالکل اسی طرح آپ ایک دن استغفار کر لیں شب برات پر، 27ویں پہ، اور اسی طرح مختلف دنوں میں اگر آپ استغفار کریں، اس کے بعد آپ چھوڑ دیں، آپ گناہ کرتے رہیں، استغفار چھوڑ دیں، تو اس طرح آپ کو استغفار کی برکات حاصل نہیں ہوں گی۔ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ استغفار کریں، پکی سچی توبہ کر کے استغفار کریں، پھر آپ کو استغفار کی برکات حاصل ہوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور استغفار اچھی نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔